شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک مہلت عطا فرما۔ تو رمضان کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جن کی سفارش پر جنت کے اندر جائیں گے، کہ جن کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں اور جن کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو وہ نبی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہا ہے کہ میں رمضان کا محتاج ہوں، رمضان میری زندگی کے اندر مجھے عطا فرما۔ تو ہم تو بھئی اور زیادہ جو ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے صحابہ کرام کو، جس میں فرمایا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا مہینہ جو ہے سایہ کرنے والا ہے، قد اظلکم شہر عظیم۔ تو عظیم فرمایا ہے، عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اور اس سے زیادہ برکت اور رحمتوں والا اور کوئی مہینہ بھی نہیں ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان، یہ جو ابھی گزر رہا ہے، شعبان کے دنوں کا اہتمام کرتے تھے، کسی مہینے کے دنوں کے گننے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، شعبان کے مہینے کا جو ہے وہ گننے کا اہتمام کرتے۔ پھر 29 کو دیکھتے، اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر ابر آلود ہوتا تو 30 دن کیا کر لیتے، پورے فرما لیتے۔ اسی طرح بھئی یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو کیا کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ مہینے کی مثال بزرگ حضرات ایسے دیتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، 11 دوسرے اور یہ 12واں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ بھی گویا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی 11 کو بھی کیا کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ تو اسی طرح اگر اس ایک مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کا سارا سال کیا ہوگا، صحیح گزرے گا۔ جس کا رمضان صحیح نہیں گزرا اس کا باقی سال بھی جو ہے وہ صحیح نہیں گزرے گا۔ اور اس مہینے کے اندر بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، اس لیے قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی بھئی نیت ہونی چاہیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر جو ہے بہت کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے ہیں اور آپ کا چہرہ انور جو ہے اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر آ کر۔ اور پھر جب آخری عشرہ ہوتا تو اس کے اندر تو اور زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے ہیں۔ آخری عشرے کے اندر جب رمضان جا رہا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اللہ کا ذکر کرو، اٹھو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس لیے بھئی خود بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس مہینے کا جو اہتمام کرنا ہے۔ اور ویسے رات بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ بس 5-7 منٹ جو ہے ہم ایسے یعنی کہ وقت گزارنے کے لیے، ثواب لینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جایا کریں۔ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اصل یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت سے بیٹھا کریں کہ جو چیز سنیں اس کو عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جیسے رات حدیث آئی ہے فضائل اعمال کے اندر، حضور نے جو ہے ممبر پر تشریف لائے، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی مبارک پر قدم مبارک رکھ کے فرمایا آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے
جو ہے خطبہ دینے سے پہلے آمین آمین کیوں کہا؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں 3 بد دعائیں کرنے لگا ہوں اور آپ نے اس کے اوپر آمین کہنی ہے۔ یا تھوڑا بندہ تصور کرے کہ بد دعا کرنے والا جبرائیل امین جو سارے جو ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کے اوپر آمین کی مہر لگانے والے، ٹھپا لگانے والے، یعنی اس کو مزید پختہ کرنے والے، وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان میں سے پہلی بد دعا یہی تھی کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے، رمضان کی عبادت کر کے، رمضان کے اندر جو ہے وہ روزے رکھ کے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ سکا، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تھا آمین۔ اس لیے بھائی اس ہلاکت، اس بربادی، اس بد دعا سے بچنے کے لیے بھی ہمیں رمضان کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے نیکی کرنا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ نیکی بھی کریں اور گناہوں سے بھی بچیں۔ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جو ہے یہ اب ہماری عمر کوئی شراب پینے کی یا ہماری عمر زنا کرنے کی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بچایا ہے اور بچائے رکھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم سے جو شیطان گناہ کروائے گا، جو ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، چغلیاں کریں گے ہم، غیبتیں کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا جی، باتوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ان کی بہت سخت وعیدیں ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے ایسے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اپنی زبان کو بند رکھنے کی کوشش کرنی ہے، روزہ رکھ کر کام جو تھوڑا بہت ہے وہ کرو، اس کے بعد اور نہیں تو سو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم مجلسیں لگا کر بیٹھیں وقت گزارنے کے لیے، گپیں مارنے کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہمان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بھی صبح کی نماز